اللہ اکبر بنا لیں، ایسی بات بتایا جو ہمارے عالم نے نہیں بتایا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کیا کرتا ہے، ہمارے عالم نے نہیں بتایا فلانی حدیث حضرت علی کے بارے میں مرزا نے بتایا، مرزا علی انجینئر نے بتایا، تو میری بلڈنگ دین کی یہی بنائے گا انجینئر. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض عناوین ایسے ہیں کہ جو عوام کی ضرورت کے نہیں ہوتے. صحابہ کے اختلافات علماء کیا کرتے ہیں، عوام کے اندر اس کو نہیں بیان کرتے. کیوں بیان نہیں کرتے ہیں؟ علم چھپانے کی وجہ سے نہیں، بلکہ عوام کے لیے بعض اوقات ان کو وہ ڈیل نہیں کر پاتے. عوام اس کو ہضم نہیں کر پائے گا، اس کا ہاضمہ خراب ہے. نانا جان کو وہ نہیں کھلاتے مرغے جو آپ کھا رہے ہیں. کیوں؟ ان کا ہاضمہ خراب ہے. ان کے دشمن ہیں آپ نہیں. کیوں؟ ان کے آپ ہمدرد ہیں. کیوں؟ کھائے گا پیٹ خراب ہوگا، دوا کھانا بھاگنا پڑے گا. بعض باتیں ایسی ہوتی کہ ہر آدمی اس کو ہضم نہیں کر پائے گا اور اس کی جاننا لازم بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جو بھی آدمی جانتا ہے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے. اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ شریک نہ کریں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب بندے اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں تو اللہ ان کو جہنم میں نہ ڈالے. کہا اللہ کے رسول یہ خوشخبری میں جا کے سب کو سناؤ؟ نہیں نہیں. علم چھپانے کے لیے کہا نہیں. لا تبشر فیتکلوا، مت بتاؤ ان کو یہ بات، وہ اسی پر ٹیک لگا لیں گے. اس خوشخبری کو سن لیں گے، توحید کا اہتمام کرو، آپ سیدھا جنت، جہنم سے محفوظ، عمل میں کمزور پڑ جائیں گے. لہذا ایک عیب ان میں پیدا ہو جائے گا اس علم کی وجہ سے. مت بتا. یہ اصول کہاں سے آیا کہ اگر ایک بات بتانے سے کسی کے دین میں خرابی پیدا ہو سکتی، وہ ہضم نہیں کر پائے گا، غلط سمجھے گا اس کو، اس آدمی کے سامنے وہ بات نہ رکھی جائے، جبکہ خصوصاً اس کو ضروری نہ ہو. بھائی توحید کی ایک فضیلت آدمی نہ جان لے تو کیا وہ مشرک ہو جاتا ہے؟ سینکڑوں حدیثیں ہیں توحید کے تعلق سے. اگر وہ فضیلت اس کو نہیں معلوم ہے، عمل تو زندگی میں ہے نا. نماز کی کئی فضیلتیں ہیں، ایک فضیلت نہ جانے تو بے نمازی ہو جائے. مت بتاؤ کہ اس فضیلت کی وجہ سے اس کے دین میں خرابی بھی پیدا ہو سکتی ہے، سست ہو سکتا ہے. صحابہ کے اختلافات جاننے کی وجہ سے اس کے دین میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، صحابہ کے بارے میں بدگمان پیدا ہو، بدگمانی اس کے دل میں آ سکتی ہے. مت بتاؤ. بعض اوقات علماء نہیں بتاتے ہیں. ہاں آدمی بالغ ہو جائے علمی اعتبار سے تو پڑھ لیتا ہے وہ. اب یہ کیا کریں؟ دیکھو علی مرزا انجینئر ہمارے سامنے وہ باتیں بتا رہا ہے جو علماء نہیں بتاتے، تو سیکرٹ نالج پورا ادھر سے ہم لیں گے. وہ سب بتا رہا ہوں، وہ بڑا ہے، علماء چھپاتے ہیں. اور جو لوگ اس کی باتیں سنتے ہیں واللہ وہ شیعت اور سنت کے بیچ میں مریں گے. یقین رکھیے اس بات پر. اس کا دل صحابہ کے بارے میں پہلے جیسا کبھی نہیں رہے گا. اور شیعہ ہمیشہ ہی کریں گے، صحابہ کے بارے میں بدگمان کریں گے اور بولیں گے آؤ اہل بیت سے حدیث لو. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کی بات سننے والے شیعہ ہوئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور صحابہ کے بارے میں گندی بات زبان سے نکالی، تو میں والی زبان استعمال کی اور اس سے بھی بڑھ کے آ گئی. بیماری ایک دم نہیں آتی، دھیرے دھیرے آتی ہے. وہ ایسے لوگوں میں سے ہے کہ اس کی بات سننے والا کبھی واقعی سننے نہیں رہے گا، دھیرے دھیرے وہ شیعہ بن جائے گا یا پھر ان کے بیچ میں مرے گا. یاد رکھیے میری بات کو. تو اب کوئی ایک آدمی ایسا ہے جو کوئی ایسی بات بتا دیا آپ کو جو آپ نے زندگی بھر نہیں سنی. بولی تمہیں علماء کی میں نے بیانات سنا، بھی کسی عالم نے نہیں بتایا، کس نے بتایا؟ تو مطلب یہ میرا ہمدرد ہے اور یہ تیرے دشمن ہے. غور کریں کہ بعض اوقات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کوئی ایک آدمی بتایا، وہ حق پر ہو گیا اس کی وجہ سے، اور سارے علماء گمراہ ہو گئے، غلط ہو گئے، علم چھپانے والے ہو گئے. نہیں، وہ تیرے بھلے کے لیے تجھ کو نہیں بتایا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کے بھلے کے لیے ان کو کہا کہ مت بتاؤ، کیونکہ مجاہدے کی ضرورت ہے اس وقت میں. اب بتائیں گے سود بھی پڑ سکتے ہیں. دین کے لیے قربانیوں کا دور ہے.
اب آسانی نہیں بتانا چاہیے، اب قربانی پہ رکھنا چاہیے قوم کو، مت بتاؤ۔ تو بعض اوقات کوئی چیز اگر کسی کی بھلائی کے لیے اس کو نہیں بتائی جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عالم غلط ہے اور جو بتانے والا وہ صحیح ہے، یاد رکھیے اس بات کو۔ تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی ایک چیز کی وجہ سے کسی پر فدا ہو جاتے ہیں اور علماء سے جدا ہو جاتے ہیں، یہ ہے اس کی سننا چاہیے، نہیں، وہ گمراہ ہے، اس سے دور رہے۔ سب سے پہلی نحوست اس کی صحبت اور اس کے علم سے یہ ہوگی، صحابہ کا وقار دل سے گھٹ جائے گا۔ اور وہ کیسا ہے؟ نہ اوپر کوئی ہے نہ نیچے کوئی ہے استاد، کوئی سکھانے والا جس سے استفادہ کرے، نہیں، سارے علماء کون ہیں؟ دنیا دار، میں ہی اکیلا ہوں جو مخلص ہوں۔ ایسا آدمی کبھی مخلص ہو سکتا ہے؟ اس کو پیسے نہیں چاہیے، اس کو شہرت چاہیے، اس کو پیسے نہیں چاہیے۔ سارے علماء کو بتائے گا، سب تنخواہ لینے والے، اچھی بات، تو نہیں لیتا تنخواہ؟ ہاں، تو اس سے مہنگی چیز لے رہا ہوں، شہرت۔ خالی تنخواہ تھوڑی نہ ہے، بلکہ بعض اوقات تنخواہ لینے والا مخلص ہوتا ہے، شہرت والا مخلص نہیں ہے۔ صرف میں ہی حق پر ہوں، میں ہی مخلص ہوں، میں بتاتا ہوں، نہیں، گمراہ ہے، دور رہے اس سے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے جو یہی ہے نقیبان امت جنہوں نے جوانوں کو جنت کا رس